مجھے یہاں ایک مرتبہ پھر حاضری کا موقع نصیب ہوا ہے. جس طرح آج کی یہ محفل خوبصورت سجی ہوئی ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالی 22 جون کو 58 کیمپس روڈ لیڈس بیسٹن سے نقش بدیہ ارشدیہ اسلمیہ کے زیر اہتمام خوبصورت جلیل شریف کا اہتمام ہوگا، جو ہے وہ جان چارلس اسپورٹ سینٹر پہ اختتام پذیر ہوگا، اور اس کے بعد خوبصورت محفل شریف ہوگی جس کی خوبصورت صدارت فرمائیں گے حضور قبلہ نائب زنی زربخت حضور خواجہ خواجگاں خواجہ صوفی اسلم علیہ رحمہ کے ثانی حضور خواجہ خواجگاں قبلہ صاحبزادہ ریاض احمد اسلمی صاحب مدہ ذوالعالی، اور جس میں خصوصی طور پر نعت کے ساتھ شرکت کریں گے پاکستان سے جناب ساجد القادری صاحب، اور انگلش اسپیکر بھی ہوں گے، اور سپرویژن فرمائیں گے زیر نگرانی ہوگا خواجہ خواجگاں خواجہ صوفی ارشد محمود اسلمی صاحب مدہ ذوالعالی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نعتوں اور ذکر کا یہ خوبصورت سلسلہ جو یورپ بھر میں نہیں پوری دنیا میں الحمدللہ اس وقت جو آپ گلی گلی نگر نگر چمن چمن کلی کلی کریا کریا ہر جگہ جو خواجہ صاحب نے ذکر کا وہ بوٹا تنہائی میں اور خلوت اور جلوت میں جو اللہ کو صحیح معنی میں یاد کیا تھا، تو قرآن سورہ بقرہ یہ کہتی ہے کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ. مجھ پر بہت سارے لوگوں نے اسٹوک انٹرنٹ میں اعتراضات کیے، وہ آپ سید ہیں شاہ صاحب ہیں کن لوگوں میں چلے گئے، تو میں ان سے ایک لمبی بات نہیں کرتا تھا، دو چیزیں کہتا تھا. ایک کہتا تھا یار مجھے یہ بتاؤ جب بھی ان سے ملو یا یہ کہتے ہیں اللہ یا مصطفیٰ پر صلی علیہ دائما ابدا، میں نے کہا درود شریف پڑھتے ہیں یا اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کیوں نہ ان لوگوں کے پاس جاؤں کہ جہاں جا کر مجھے اللہ کی یاد آ جاتی ہے. سبحان اللہ. آپ نے ابھی اسٹوکر ٹرک میں نے 2011 کے مرکزی جلوس کے بعد مرکزی خطاب میرا ہی تھا، اس میں نے ایک حدیث پیش کی تو کئی لوگوں کا اعتراض ہو گیا کہ شاہ صاحب یہ کہاں سے آپ نے بات نکال لی کہ یہ ذکر کب سے ہے، کیوں کر رہے ہیں، کیا ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے الحمدللہ پھر میں نے جو جواب دیا تو 3-4 وہ لوگ جو خواجہ صاحب کے نام پر چڑھتے تھے، اب خواجہ صاحب کا نام لے ہم نہ بولے، وہ ذکر کرتے ہیں اللہ اللہ اللہ. تو خواجہ صاحب نے یہ جو ذکر کا پودا لگایا ہے دوستو، الحمدللہ یوسف صاحب کو جب میں نے دیکھا گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہاتھوں میں سوئیاں ہی سوئیاں لگی ہوئی ہیں، یہ بہانہ کیا ہوا اس بندے نے، آپ کو نہیں پتا میں جانتا ہوں، یہ بہانہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اصل میں سرکار کی خواجہ صاحب کی نگاہ حاصل کرنے کا طریقہ ہے، یہ اندر کی بات ہے. یہی بات نہیں ہے، یہاں پر کئی آئے ہوئے ہیں. یہ اصغر صاحب اسلمی مدہ ذوالعالی تشریف میں، یہ بھی بڑے بہانے باز ہیں. آپ کہیں کہ کہاں تو کیا باتیں شروع کر دی شاہ صاحب آپ نے. ایک اور بہانے باز میرے ساتھ آئے صوفی بشیر صاحب، یہ سارے پتہ ہے کیا بہانے کرتے ہیں، اور یہ بہانے جس کو آ جائے نا سرکار مرشد کے آستانے پہ جانے کا بہانہ جس کو مل جائے، حقیقت میں اس کو ہی بخشش کا پروانہ ملتا ہے. تو اس لیے ان دوستوں کی یہ خواجہ صاحب کے خوبصورت پروئے ہوئے ہار ہیں، ان کی خوشبو ہے، انہوں نے خواجہ صاحب کی تنہائیوں میں ان کی جلوتوں اور خلوتوں کو پایا ہے. ان سب کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو عمر خضری عطا فرمائے. میں بس وہی حضور قبلہ صاحبزادہ والا شان پیش کر کے اجازت چاہتا ہوں، کیا کہ جس کو بھی اپنے مرشد کے ساتھ پیار ہے وہ مل کر کہے گا ٹھنڈ سینے پوندائے جی ٹھنڈ سینے پوندائے نظارہ اسلم پیر دا، ٹھنڈ سینے پوندائے نظارہ اسلم پیر دا، ٹھنڈ سینے پوندائے جی ٹھنڈ سینے پوندائے نظارہ اسلم پیر دا، شالا روے وسدا تو وارا اسلم پیر دا. کیوں کہ جاواتے میں کے
پیر دا ساڈے لئی کافی سہارا اسلم پیر دا ساڈے لئی کافی جی ساڈے لئی کافی سہارا اسلم پیر دا شالا رمے بسدا دوبارہ۔ اور جس نے میرے خواجہ اسلم کو ایک نظر دیکھا، یہ تو آپ ان کو دیکھ رہے ہیں جنہوں نے خواجہ کو کسی نظر سے دیکھا، لیکن جس کسی نے خواجہ کو ایک نظر دیکھا تو وہ کیا کہتا ہے کہ ذکر خدا یاد نبی نال، ذکر خدا یاد نبی نال چمکا مارے جی، چمکا مارے جی چہرہ اسلم پیر دا شالا روے بسدا دوبارہ اسلم پیر۔ اور پھر لوگوں نے کہا جی یہ ذکر کرتے ہیں چند دن کریں گے ختم ہو جائیں گے، ان کو تو یہ پتہ ہی نہیں ہے۔ حاسدہ سالہ روے بسدا شالا روے بسدا دوبارہ اسلم پیر دا شالا روے بسدا دوبارہ اسلم پیر دا شالا روے بسدا دوبارہ اسلم پیر دا۔